السلام علیکم دوستو گو کہ آج عید کا دن ہے، لیکن بہت سارے ریزن ہیں جس وجہ سے میں آپ کو عید مبارک نہیں کہنا چاہتا یا نہیں کہوں گا، کیونکہ میں نے بھی عید بنائی نہیں، تو وہ لمبی بات ہے، کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ویسے تو ہمارے پاکستانی کو کیا عید اور کیا خوشی ہیں، سب کو جیسے سام ڈھنس گیا ہے۔ تو ایک دو سیاسی باتیں کر لیتے ہیں موٹی موٹی، بلکہ آج کل جو بڑی ایک خبر 2-3 دن سے گرم ہے کہ آپا فردوس عاشق اوان جو ہے وہ استعفیٰ دے رہی ہیں۔ بڑا مجھے سن کے حیرانی ہوئی، کیونکہ آپا جی اور استعفیٰ، اور وہ بھی ایسی سیٹ سے جہاں کیمرے آگے پیچھے ہوں، تو مجھے حیرانی ہوئی۔ اور ایک دو لوگوں کے میں نے پروگرام بھی دیکھے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ الیکشن ہو رہا ہے ضمنی، تو وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہیں، یہ کرنا چاہتی ہیں، وہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے پھر اپنے سورسز کے حوالے سے ادھر ادھر فون وغیرہ کیا، تو مجھے جو معلومات ہوئیں وہ آپ سے تھوڑی بہت شیئر کر دیتا ہوں۔ پورا 100% تو میں ابھی شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ 1-2 دن میں آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اصل معاملہ جو ہے نا وہ کوئی الیکشن کا نہیں ہے، بی بی سے جان چھڑا رہے ہیں، اور بی بی کی ایک بڑی زبردست قسم کی ویڈیو آ گئی ہے، بہت موٹا مال بناتے ہوئے، اور بہت ہی کچھ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی دکھائی نہیں جا سکتی۔ تو وہ جو ہے نا اس کے سارے تناظر میں ان سے 2-3 دن ہو گئے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی وہ آرڈر آئے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب بھی ان سے جو ہے نا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، لیکن بی بی اڑی ہوئی ہے کہ میں نہیں دینا، میں کیوں استعفیٰ دوں جی۔ تو اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سارے اسکینڈل کے پیچھے جو جن کا ہاتھ ہے وہ اپنے ایک اور چہیتے ہیں انہی حلقوں کے، فیاض الحسن چوہان صاحب، تو ان کے پاس وہ سارا مواد ہے، اور وہ مجھے یقین ہے کہ وہ آج نہیں تو کل وہ جلدی سے جلدی وہ مواد لائیں گے، وہ لیک کروائیں گے اسے۔ اور بی بی کا بھی جانا جو ہے نا وہ ٹھہرا ہی ہے، اڑی ہوئی ہیں جب تک اڑی رہے، کیونکہ ان کے پیچھے پاور ہے، طاقت ہے کافی۔ تو اس تھوڑی سی طاقت کے تناظر میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، 24-25 سال پرانی بات ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ میرے پاس 2-3 تصویریں پڑی ہیں، ان سے تصویر بھی بعد میں کوئی ان باکس میں کہے گا تو شیئر کی جا سکتے ہیں، تصویریں وغیرہ بھی، یا وہ ڈیٹ وغیرہ ایگزیکٹ۔ تو اس وقت کے پہلے احتساب بیورو ہوتا تھا، نیب وغیرہ نہیں تھی ہوتی، تو اس احتساب بیورو کے چیئرمین تھے میرے بڑے اچھے دوست تھے، ان کا مجھے فون آیا کہ جی میں آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ فیملی ہوگی، تو مجھے ہم نے ہوٹل وغیرہ لے لیا، تو تھوڑا سا وہ جو ہوتا ہے پروٹوکول وغیرہ، دوست وغیرہ ہیں تو وہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے ٹائم پہ ایئرپورٹ پہنچ گیا، یہ ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ کی بات ہے، ہالینڈ کی۔ تو وہ چوہے صاحب آئے، تو ان کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، ایک پتلی دبلی ینگ سی ایسی کہہ لیں 19 سال کی، اور دوسری ذرا 21-22 سال کی، 23 کی ہوگی، موٹی سی گدگدی سی کافی۔ تو 2 عورتیں نکلی لڑکیاں، تو میں نے کہا یار یہ کہتے فیملی شاید بیٹیوں کے ساتھ آ گئے ہیں جیسے بھی۔ خیر میں نے ان کو لیا، تو ایئرپورٹ چھوڑا، انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں، تو آپ ہمیں 2-3 گھنٹے بعد اٹھا لیں کھانے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں نے وہ ان کو ہوٹل چھوڑا، 2-3 گھنٹے بعد گیا تو وہ نیچے لوبی میں تینوں انتظار کر رہے تھے، میں انہیں لے کے ایمسٹرڈیم سینٹر میں ایک کھانے پہ آ گیا۔ تو کھانے کے دوران وہ چوہے صاحب نے مجھے کہا کہ جناب وہ این جے کے اے جی بی بی ہے نا، انہوں تو نال لے جانا، وہ جو موٹی لڑکی تھی، اس کو آپ نے ساتھ لے جانا ہے، تو ہم دونوں ہوٹل جائیں گے واپس۔ تو انہیں جس طرح راز و نیاز سے بات کی مجھے سائڈ پہ، تو مجھے تھوڑا سا تفشیش سی ہوئی، میں نے کہا تو میں بتایا یار یہ ابھی یہ این جی او میں کام کرتی ہے، تو ابھی نئی این جی او کھولی ہے اس نے، وہ جو موٹی لڑکی تھی، تو یہ ایک سٹنگ، اس وقت سٹنگ جج کی بیٹی تھی، مجھے نام وغیرہ بھی سب پتہ ہے، لیکن پرائیویسی کے تحت میں نہیں وہ کرنا چاہتا، یا ویسے بھی کیوں مفت میں کسی کو بدنام کیا جائے۔ یا تو انہوں نے جناب کہا کہ جو فلاں جج کی یہ بیٹی ہے، تو یہ میری بس سیٹنگ کرانے کے لیے ایک طرح یعنی لائی ہے، تو وہ خرچہ وغیرہ چوہے صاحب کا تھا، تو وہ کسی این جی او کے چکر میں وہ لڑکی کو ساتھ لے آئی تھی، تو ادھر اس کی اس نے نا سیٹنگ کروانی تھی وہ
میرے دوست جو تھے احتساب بیورو کے چیئرمین اس وقت کے. خیر مجھے انہوں نے کہا جی آپ وہ لڑکی کہتی ہے جی میں تو سر میں درد ہو رہا ہے, میں ہوٹل جانا چاہتی ہوں. تو چودھری صاحب کہتا ہے تو یہ جو لائی تھی اس کو ساتھ, اس نے کہا جی ایسے ہے کہ میں تو سیر کرنے جانا ہے, تو 2 ہی دن ہے ہمارے پاس, تو سیر کرنے جانا ہے, تو چودھری صاحب آپ ان کے ساتھ ہوٹل چلے جائیں تو میں گھومتی ہوں. تو جیسے انہوں نے پروگرام بنایا تھا, مجھے وہ کہتے ہیں جی آپ انہیں ذرا شہر گھما لیں تو میں ہوٹل چلتا ہوں. اس نے ٹیکسی بلائی تو وہ ہوٹل چلے گئے. تو میں اس بی بی کو لے کے جب باہر نکلا تو مجھے کہتے ہیں جی یہاں کی ریڈ لائٹ بڑی مشہور ہے, مجھے ریڈ لائٹ دیکھنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ریڈ لائٹ چلتے ہیں. میں ساتھ چلتا گیا. اس وقت میں بھی اتنا کوئی فیمس نہیں تھا, مجھے بھی کوئی لوگ نہیں سے جانتے. ریڈ لائٹ جاؤں کہیں بھی جاؤں کیا فرق پڑتا ہے کہ سبھی لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, مہمانوں کو لے کے جاتے ہیں. خیر وہاں پھر بی بی نے لائیو شو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی, ہم ایک لائیو شو میں چلے گئے. تو میں ان سے تقریباً 3 کرسیاں ہٹ کے بیٹھا, کیونکہ میں ڈرنک وغیرہ لی, ہٹ کے بیٹھ گیا. اس کی کیا وجہ سے کہ اس خاتون کی, اس بی بی کی جو بغلوں سے اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ آج بھی میں جب سوچتا ہوں نا, اور یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مجھے الٹی آنے کو مجھے دل کرتا ہے, باقاعدہ الٹی آنے کی. میں نے آج تک کسی انسان کی اتنی وہ بدبو نہیں دیکھی جو آ رہی تھی. وہ شاید 2 دن سے نہائی نہیں تھی, مجھے فریش ہونا تھا. وہ بھی یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے وہ ویسے وہ بغلوں میں بدبو ہوتی ہے, اور وہ ویسے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیتے ہیں, نہا کے بھی وہی کپڑے دوبارہ پہن لیتے ہیں, ڈیو رول وغیرہ استعمال نہیں کرتے. خیر وہ اتنے زیادہ وہ, تو ایسے لوگوں کے تقریباً پاس بھی نہیں بیٹھا جاتا, اور وہ نفرت سی ہوتی ہے, گن آتی ہے ان لوگوں سے. خیر وہ واقعہ ہو گیا, چلے گئے, بات ختم, رات گئی بات گئی. کئی سالوں بعد پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو میں پاکستان میں تھا, تو میرا وہ کھانا کیا ہوا تھا انہیں صاحب نے, میرے دوست نے, چودھری صاحب نے. تو کھانے کے دوران میں بتایا یار ہو تیری, ویسے انہوں نے مزاح میں کہا تیری مشہور تحریک کا منسٹر ہے فیڈرل, کہیں مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. پھر میں بتایا جی وہ فلانی جو آئی تھی, آپ سمجھ نہیں ہوں گے کن کا ذکر ہو رہا ہے. خیر تو وہ جو میں ایک دم سے پریشان, میں کہا ہیں. تو پھر میں نے وہ, کیونکہ ان کو تو میں روز ٹی وی پہ دیکھتا تھا, روز نیا جوڑا, نئی چادر, نیا وہ شباب, میک اپ, یہ وہ. میرا دماغ ہی نہ مانے کہ یہ وہی وہ کھائی کڑی ہے, تو یہ یہاں تک کیسے پہنچی. پھر انہوں نے خیر وہ راستہ بتایا جس راستے سے چڑھ کے وہ پہنچی, کیونکہ وہ ان کو بھی کوئی سیٹنگ شوٹنگ کے چکر میں لے کے آئی تھی, تو جنرل رانی کریکٹر. تو اس کے بعد وہ پھر جناب ہر دور میں ہی بی بی جو ہے نا وہ فیوریٹ نظر ہے, اور وہ کیونکہ ان کو شو بازی کا شوق ہے, اور وہ ان کو ایسا ہی پروفائل مل جاتا ہے جس میں وہ سامنے سامنے رہیں. تو یہ اصل میں یہ جو چیز ہے نا, کہنے کی بات یہ ہے, میں کوئی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, کسی کے خلاف بھی, جو بھی ہے سارے لوٹ رہے ہیں. کچھ جنرل بھی ہیں, کچھ جج بھی ہیں, کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں, کچھ پولیٹیشین ہیں, سب میں کالی بیڑے ہیں, لوٹ رہے ہیں. لیکن یہ جب آپ اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے اس قسم کے کریکٹر سامنے لاتے ہیں, اصل میں آپ کی زیادہ نفرت کا جو باعث بنتے ہیں نا, وہ اس قسم کے کریکٹر بنتے ہیں کہ یار کنہ نسارتے مسلط کر دیا ہے, کن لوگوں کو. آپ کو پاکستان میں کوئی پڑھے لکھے, کوئی اچھے, کوئی با کردار لوگ نہیں ملتے جنہیں آپ آگے لے کے آئیں. اب وہ ایک جو ساری عمر لڑکیوں کی سیٹنگ کراتی رہی, اسے سیٹ ملنی ہے, پھر وہ فلاں کی محبوبہ ہے, اسے ریزرو سیٹ ملنی ہے. بندوں میں اس طرح جو کرپٹر, تو یار لوٹو, جو مرضی کرو ملک کو. جیسے ہم ملک کے باہر بیٹھے, ہمیں سارے خسوان خان صاحب کی فرق پہنتا ہے, فرق ان لوگوں کو بھی نہیں پڑتا, غریب عوام کو. لیکن جب ان کے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط کر کے, تو یہ ہوتا ہے ایک طرح سے منہ چڑھانا, کہ لوٹنا, کھانا بھی اور منہ چڑھانا بھی. تو میری گزارش ہے ایسے پاورفل لوگوں سے جو کہ اپنے ان تعلقات اور بد کردار, جو کہ اوپنلی معلوم ہے سب کو بد کردار لوگ ہیں, ان کو سامنے لے کے آتے ہیں, ان کو بار بار ان کو پروفائل دیتے ہیں, ان کو ہم پہ مسلط کرتے ہیں. تو خدارا یہ نہ کرے کہ یہ جو ہے نا لٹ مار کری جاؤ, کم از کم ان کو بچاؤ, تو کوئی شریف آدمی اگے لاؤ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ.